الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ترجمہ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام اللہ سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔ اس آیت مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کو کلام اللہ کہا ہے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، گویا قرآن اللہ کی صفت ہے۔ یہ بات سمجھنا دشوار ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کی آیتوں سے اس بات کو واضح کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، اسی طرح سے اس کی صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہیں، یعنی کہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات اس کی مخلوق ہیں، نہیں ہیں۔ ذات و صفات کے سوا تمام چیزیں حادث ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا نہ پہلے کوئی چیز تھی، نہ پھر کوئی چیز رہے گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات و صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ذات و صفات باری تعالیٰ میں کیا نسبت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کی نسبت کو بیان کرنے کے لیے علماء نے ایک فارمولہ بنایا ہے جو کہ بہت مفید ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے لا عین ولا غیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتیں نہ اس کا عین ہیں اور نہ اس سے غیر ہیں، یعنی صفات اسی ذات کا نام ہو ایسا نہیں ہے، اور نہ صفات ذات سے جدا ہیں۔ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسانی عقل اور انسانی دماغ بہت محدود ہے، ہمیں وہی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جس کو ہم مکمل طور پر جس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، تو مکمل طور پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پر غور کر کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بات کو قرآن کی کچھ آیتوں سے مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے، اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی کر سکوں۔ پروردگار نے کہا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آئیے ایک سورہ حشر کی جو ہے وہ آیت پڑھیں اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بھی یہی بات فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کرے۔ گویا قرآن بھی اللہ کی صفت ہے جس طرح سے اس کی تجلی اس کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.